اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ اتنا جھوٹ مت بولو کہ لوگوں کو تمہارے سچ سے بھی اعتبار اٹھ جائے۔ علم یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ شکر کو چادر کی طرح پہنو، یہ تمہاری زندگی کے ہر کونے کو چھپا لے گا۔ جو تم خود نہیں کرنا جانتے اسے دوسروں کو مت سکھاؤ۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ جب تم سے کوئی اختلاف کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے تو تمہارے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر تم اس چونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن جاتا ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لو، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لو۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے؟ معاف کر کے آگے نکل جاؤ، معاف کر کے آگے نکل جاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی یا برا بلا کہا۔ یقین جانو اللہ کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ انسان اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر تمہارے ذہن سے کسی شخص کا خیال نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ انسان کی عقل تو صرف اتنی ہے کہ اگر اسے جانور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جب بدترین لوگ بے نقاب ہو جائیں۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، اور پتھر میں ایک خوبی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔ جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، ایک مغرور اور دوسرا مصروف، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب سے۔ نصیب اور گمان سے بہت آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ سجدہ تہجد یوں ہی تھوڑی لکھ دیا جاتا ہے مقدر میں، جو گرا ہے اس نے بہت گہری چوٹ کھائی ہے۔ اب رابطہ نہیں ہوگا یہ کہہ کر وہ چل دیا، اس نے میرے ضبط کی آخری حد آزمائی ہے۔ صبر کی تلقین تو خوب کر رہے ہو، مگر اتنا بتاؤ کہ کبھی زندگی تمہیں بے بسی کے اس موڑ پر لائی ہے؟ کہنے کو تو یہاں ہر شخص اپنا ہے، اور دیکھو اگر تو بس مستقل لمبی تنہائی ہے۔ لذت درد بھی شفا ہے کہ مختصر تھی پہلی گفتگو، تمہارا نام لے کر میں نے خدا سے بات بڑھائی ہے۔ محبت میں الجھا کر خدا تمہیں اپنے قریب رکھتا ہے، لگتا ہے اسے تمہاری روتی ہوئی ہنسی بہت پسند آئی ہے۔ رازدار وہی ہے، اس کے سوا کسی پر عیاں نہیں ہوں میں، جو کسی کو نہیں سنائی وہ داستان اب خدا کو سنائی ہے۔ جہاں صفت رحیم کا چرچا ہوتا ہے 4 سو، وہاں کیوں بھول جاتے ہو
کہ عدل کرنا بھی اس کی خدائی ہے۔ انسان کا تو کوئی نہ کوئی نعم البدل مل ہی جاتا ہے، مگر خالی کر دیتی ہے وجود کو یہ جو خدا کی جدائی ہے۔ جو تمہارا ہے وہ ممکن ہی نہیں کہ کسی اور کو مل جائے۔ کیوں ہو اتنا پریشان مقدر سے؟ پھر یہ کیسی لڑائی ہے؟ محبت میں اظہار کتنا مشکل ہوتا ہے نا، کسی کو بتانا کہ مجھے تم پسند آ گئی ہو، اور روز اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر تمہارے لیے بیٹھ جاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ سن رہے ہیں نا آپ اللہ، ساری باتیں مانوں گی آپ کی، جو کہیں گی کروں گی، میری ساری عبادتیں رکھ لیجیے اور بدلے میں مجھے بس وہ ایک شخص دے دیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ضد کرتی ہوں یا انا پہ ڈٹ جاتی ہوں، میں تو بس اس سے مانگتی ہوں، اس کے سامنے التجا رکھتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ سنتا ہے مجھے، اور میں جانتی ہوں کہ وہ میری باتوں پہ ضرور مسکراتا ہوگا، اور وہ یہ کہتا ہوگا کہ میرا بچپنا اب تک نہیں گیا۔ اس کی مصلحتیں نہیں جانتی میں، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس سے رابطہ رکھنے سے سکون ملتا ہے مجھے۔ تمہاری بات اس سے کروں تو یوں لگتا ہے کہ تم ابھی چپکے سے مجھے مل جاؤ گے۔ باوضو ہو کر تمہاری بات اللہ سے کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن میں اسے کبھی یہ بتا ہی نہیں پاتی کہ سنو، مجھے تم سے بے حد محبت ہو گئی ہے۔ سنو، تمہاری محبت کا رازدار میں نے بس خدا کو رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو ہر سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پہ صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں وقتی طور پہ ہمیں اس کی مصلحتیں نہیں سمجھ آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا تو وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن دل انہیں ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر راضی ہو بھی جائے تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو، کیا پتہ یہ حقیقت بدل جائے، کیا پتہ یہ جھوٹ ہو۔ ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے۔ زخم تب ہی بڑھتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی ہمت تب ہی آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بہتری ہے، یہی ہمارے لیے بہترین تھا۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، چیزیں مشکل ہوتی ہیں، لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کر رو لیا جائے اور اللہ کی مصلحت پہ آمین کہہ لیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، ورنہ انسان عمر بھر تڑپتا رہتا ہے اور شکوہ خدا سے کرتا رہتا ہے، یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور خدا کے انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے۔ مجھے وہ نیند سے خالی راتیں آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ تڑپ کر خدا کو پکارنا آج بھی یاد ہے، مجھے وہ چمکتا ہوا چاند آج بھی یاد ہے، مجھے وہ ڈلتی ہوئی ساری شامیں آج بھی یاد ہے، مجھے وہ انکہی باتیں آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ بے فکریوں کے زمانے آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ درد کے نئے نئے سجدے آج بھی یاد ہیں، جو باتیں میں ہونٹوں سے کہہ نہ سکی وہ باتیں آج بھی یاد ہیں، جن خوابوں کی تعبیر مکمل نہ ہو سکی وہ خواب آج بھی یاد ہیں، جو دعائیں یوں ہی ادھوری رہ گئی وہ دعائیں آج بھی یاد ہیں، وہ تتلیوں کے زمانے آج بھی یاد ہیں، میرے آنگن کی شرارتوں سے بری سرگوشیاں آج بھی یاد ہیں۔ بھولتا تو کچھ بھی نہیں، بس کچھ چیزوں کے ساتھ رہنے کی عادت سی ہو جاتی ہے، کچھ حقیقتیں نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرنی پڑتی ہیں،
یہاں حقیقت سے مراد اللہ کی چاہتے ہیں، اور جو اللہ کی چاہت تسلیم کر لیتا ہے اس پہ صبر کے سب رنگ عیاں ہو جاتے ہیں، پھر اس کے لیے اللہ اس کی چاہت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔